بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ پاک رہبر چینل۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ عرب کا صحرا تھا اور دوپہر کا وقت۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ زمین بھٹی کی طرح تپ رہی تھی۔ لو کے جھونکے آگ کے لپکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ انسان تو انسان، پرندے اور جانور بھی باہر نکلنے سے گھبراتے تھے۔ اس عالم میں شہر سے باہر ایک نوجوان غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے تپتی ریت پر چت لٹایا گیا تھا، سینے پر 2 بھاری پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کا ظالم آقا کوڑا لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس غلام کی تکلیف کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا۔ جسم پتھروں کے بوجھ سے تلے دبا ہوا اور بدن کی کھال ریت کی گرمی سے جل رہی تھی۔ اس پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوڑے برسائے جاتے اور جسم زنجیروں میں جکڑا ہونے کی وجہ سے حرکت ممکن نہیں تھی، لیکن وہ نہ آہو بکا کر رہا تھا نہ گلہ و فریاد۔ اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے ظالم آقا کو اس کلمے سے چڑ تھی۔ وہ بتوں کا پجاری اور کئی خداؤں کا ماننے والا تھا، اس لیے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا غلام ایک اللہ پر ایمان لائے؟ لیکن یہ غلام کفر و شرک سے بیزار تھا۔ وہ سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بن گیا تھا۔ اس لیے اس کا آقا جو کہ مشرک تھا اس کا دشمن بن گیا اور اس پر ظلم و ستم ڈھاتا تاکہ یہ غلام دین حق سے منہ موڑ لے۔ مومن غلام کے ساتھ یہ سلوک کوئی 1-2 دن کی بات نہ تھی۔ اس نے جب سے اسلام قبول کیا تھا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آ رہا تھا۔ اسے گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور طرح طرح کی تکالیف دی جاتی، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، احد احد۔ یہی مشق ستم جاری تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا تو ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے منہ مانگی رقم دے کر اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والا یہ نوجوان کون تھا؟ ان کا نام بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ پیدائشی غلام تھے۔ آپ کے آقا کا نام امیہ تھا۔ سیدنا بلال اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لائے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بناتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے دریغ نہ کرتے۔ اس دور میں اسلام قبول کرنا مصائب کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن سیدنا بلال بھی ان باتوں سے ناواقف نہ تھے، لیکن ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی عظمت کا ایسا نقش بیٹھ چکا تھا کہ انہوں نے آزمائش کی ذرا پرواہ نہ کی اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہ کر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہجرت کے پہلے سال جب نبی اکرم نے نمازوں کو جمع کر کے اذان کا طریقہ مقرر فرمایا تو اذان دینے کی خدمت سیدنا بلال ہی کے سپرد فرمائی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو مؤذن رسول کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے سیدنا بلال کی اذانیں مدینہ اور گرد و نواح میں گونجتی رہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے اذان دینا ترک کر دی، کیونکہ جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس ہوتا تو آپ کے دل پر رقت طاری ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے صرف 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک وہ موقع جب سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ نے سیدنا عمر کا اصرار بڑھنے پر اذان دی تو آپ رضی اللہ عنہ کی صدائے اذان سے فضا گونجنے لگی۔ دل کے جذبات نے اس آواز میں جادو بھر دیا کہ سارے لشکر پر رقت طاری ہو گئی اور سب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ سیدنا عمر جیسے مضبوط دل والے شخص بھی غم کی تاب نہ لا سکے اور بے اختیار رونے لگے۔ اسی طرح دوسرا موقع جب آپ شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے اذان کی فرمائش کی تو آپ ٹال نہ سکے اور دوسری بار اذان دی۔ مسجد نبوی سے جب بلال کی صدائے تکبیر بلند ہوئی تو مدینہ کے گرد و نواح میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ جس نے سنا مسجد کی طرف کھینچا چلا آیا اور مسجد میں ایک بار پھر زمانہ نبوت کا
سما پیدا ہو گیا۔ آپ کی زندگی وہ مبارک زندگی ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور دین اسلام کی خدمت میں صرف ہوا۔ اسی اخلاص اور دینی فداکاری نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔